کو میتھ اور انگلش پڑھانے کے بجائے انہیں جوک سناتے رہو. عزیزان, وہاں پر تو فوراً بول پڑتے ہو کہ ہم نے بچے تعلیم کے لیے بھیجے ہیں, کہانیوں کے لیے نہیں بھیجے. فوراً دوسرے دن بچے کا امتحان کمزور ہوتا ہے, رزلٹ کمزور ہوتا ہے, نمبر کم آتے ہیں, آپ فوراً چڑھائی کرتے ہو اسکولوں کے اوپر جا کر کے بچوں کی تعلیم کیوں صحیح نہیں ہو رہی. اب یہی کام اہل منبر کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں دین کا نصاب پڑھاؤ, ہمیں قصے کہانیوں پہ نہ ٹرکاؤ؟ یہ کیسی کلاس ہے آپ کی کہ آپ 70 سال سے اس ملت کو دین سکھا رہے ہو, دین کی ابجد سے بھی ابھی آشنا نہیں ہے, دین کی ابتدائی سے بھی آشنا نہیں ہے. تم کیا کر رہے ہو 70 سال سے یہاں پر؟ ان سے کہیں آپ کو بتائیں یہ ساری چیزیں. یہ تاریخ کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے عزیز من. یہ واقعہ اس کتاب میں مروج و ذہب میں نمونے کے طور پر ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں, ورنہ یہ پورا باب اور پوری کتاب انہی واقعات سے بھری ہوئی ہے. الحجاج و عبداللہ ابن حانی, یہ ماجرا حجاج میں اور عبداللہ ابن حانی میں تکرار ہوا, پیش آیا. وحدثنا المنقری, مسعودی کہتے ہیں کہ ایک دیگر مورخ نے یہ حدیث, یہ بات مجھے بتائی ہے, اور منقری نے ان عبید اللہ ابن ابی السری سے لی ہے, اس نے محمد ابن ہشام ابن صائب سے لی ہے, اس نے اپنے والد سے لی ہے, اور اس کے والد نے یہ روایت تاریخی عبد الرحمن ابن صائب سے لی ہے. قال, اس عبد الرحمن ابن صائب نے کہا ہے کہ ایک دن حجاج ابن یوسف, یہی جلاد, یہ سفاک بنو امیہ کا, اس نے قال الحجاج یوما لعبداللہ ابن حانی وهو رجل من عود حی من الیمن. عود قبیلے سے, ظاہراً تلفظ میں نے نہیں دیکھا صحیح تلفظ کیا بنتا ہے, ظاہراً ایسے گمان ہے میرا کہ عود, اوس کی طرح عود تلفظ ہوگا, غلط ہوا تو تصحیح کر لیں آپ. عبداللہ ابن حانی, عبداللہ ابن حانی حجاج کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا. ایک دن اس نے اپنے اس فوج کے جرنیل کو, عبداللہ ابن حانی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وَكَانَ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ, یہ شخص عبداللہ ابن حانی مزہج قبیلہ ہے یمن کا, اس کی ایک شاخ ہے عود, اس کے یہ شخص تھا اور اپنی قوم میں شریف اور معزز معتبر سمجھا جاتا تھا. وَقَدْ شَهِدَ مَعَ الْحَجَّاجِ مَشَاهِدَهُ كُلَّهَا, اور حجاج کے ساتھ سارے مارکوں میں حجاج نے جتنے ظلم جنایتیں کی ان سب میں یہ عبداللہ ابن حانی مزہجی یمنی یہ اس کے ساتھ شریک رہا. مع تحریک البیت, حتیٰ کہ کعبہ کو آگ لگانے میں بھی, جب حجاج ابن یوسف نے کعبہ کو آگ لگائی منجنیکوں کے ذریعے سے, 2 دفعہ کعبہ پر حملہ ہوا, ایک یزید کے زمانے میں, ایک عبد الملک ابن مروان نے حجاج کے ذریعے کروایا. عبد الملک کے زمانے میں حجاج نے کعبہ جلایا, اور یہ عبداللہ ابن حانی یہ بھی اس کے ساتھ شریک جرم تھا, یہ اس کا پکا ساتھی تھا. یہ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ وَشِيَّتِهِ, اور یہ عبداللہ ابن حانی حجاج ابن یوسف کے ساتھیوں میں سے, ناصرین میں سے, اور اس کے شیعوں میں سے تھا. شیعہ یعنی پیروکار. اب آپ دیکھ لیں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. شیعہ اس کو نہیں کہتے جو نعرے کس, دیکھا جاتا ہے کہ نعرے کس کے لگاتا ہے. شیعہ عمل کس پہ کرتا ہے, سیرت کس کی ہے, طریقے کون سے استعمال کر رہا ہے. جس دن آپ نے سوشل میڈیا پہ علی علیہ السلام کے طرز کی کوئی پوسٹ کی, اس دن شیعہ علی ہو, لیکن جس دن معاویہ کی طرز کی پوسٹیں کر رہے ہو اس دن تک نہیں کہہ سکتے دعویٰ کہ ہم شیعہ علی ہیں, نہ علی قبول کریں گے آپ کو. علی کی طرز کی گفتگو کرو. یہ شیعی اب حجاج تھا. واللہ ما کافانک بعدو, خوب حجاج نے اسے کہا کہ تیرے جیسا کوئی اور نہیں ہے میرا وفادار ساتھی اور اتنا جنایت کار, آنکھیں بند کر کے جو میں کہتا ہوں تو کر گزرتا ہے, تیرے برابر کوئی اور نہیں ہے. ثم ارسل الى اسماء ابن خارجہ وکان
من فزارہ. پھر 2 بندوں کے پیچھے اس نے اپنے بندے بھیجے. حجاج نے کہا 2 اور آدمیوں کو بلا کر لے کر آؤ. ان میں سے ایک سعید ابن قیس حمدانی اور ایک ہے اسما ابن خارجہ. 2 الگ الگ قبیلوں کے فرد انہیں بلایا. ان کی میں داستان بتا دوں کہ انہیں کیوں بلایا. اس لیے بلایا کہ ان دونوں کی جوان بیٹیاں تھیں, خوبصورت بیٹیاں تھیں, اور حجاج نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ اپنی فوج, اپنی سپاہ, بلکہ پورے علاقے میں جہاں بھی اس کو گورنر بنایا جاتا, والی بنایا جاتا, جیسے کوفہ کا پورے عراق کا والی اس کو عبد الملک ابن مروان نے عراق کا والی بنایا. اس کو عراق پر آیا تو اس نے کئی لسٹیں بنوائیں. سب سے پہلے لسٹ یہ بنوائی کہ علی اور علی کے خاندان کے ماننے والے کون کون ہیں, ان کی بالکل دقیق ایڈریس کے ساتھ لسٹ دو مجھے. اور پہلے سے بنی ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی تو یہ تکمیل کر کے فوراً بنواتا تھا. دوسرا, علاقے کے امیر, پیسے والے ثروت مند کون ہیں, تاجر کون ہیں, ان کی لسٹ بنواتا تھا. تیسرا, بنو امیہ کے وفادار جان دینے والے کون سے ہیں, یہ لسٹ بنواتا تھا جہاں بھی جاتا. ایک چوتھی لسٹ بنواتا تھا کہ اس پورے شہر میں, مثلا کوفہ میں یا عراق بھر میں, مخالف یا موافق یا حامی یا کوئی بھی دھڑا, کوئی بھی قبیلہ ہے, ان میں جوان عورتیں, خوبصورت عورتوں کی لسٹ چاہیے, ان کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پورے ڈیٹا کے ساتھ. اور یہ فوراً منگواتا تھا. ان میں لکھا ہوتا تھا کس گھر میں جوان لڑکی ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں. بلکہ اس نے اس کام کے لیے بڑے اسپیشلسٹ رکھے ہوئے تھے. اسی کتاب کے اندر ذکر ہے, یہی جو میں آپ کے سامنے ابھی اس کا ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں, اسی کتاب کے اندر چند صفحات بعد میں ایک اور ماجرا لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حجاج نے ایسے ماہرین رکھے ہوئے تھے جو ایسی خواتین کی خصوصیات اس کو بتاتے تھے کہ کون سی خصوصیات ہیں عورتوں کی جن سے مرد زیادہ لذت اٹھا سکتا ہے, تو وہ اسے بتاتے. پھر یہ پوچھتا ان خصوصیات کی عورتیں کس کس خاندان میں ہیں, اور پھر ادھر بندے بھیجتا, ڈھونڈتا, تصدیق کرواتا, اور اس سے دقیق پتہ تھا کس گھر میں کس خصوصیت کی عورت رہتی ہے. یہ حجاج کے پورے علم میں ہوتا تھا, دارالعمارہ کے اس ریکارڈ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی تھی. اپنے اس کے جو سپاہی تھے, درباری تھے, ان کی عورتیں بھی اور عوام کی عورتیں بھی, مخالفین کی عورتیں بھی, سب کا یہ ڈیٹا اکٹھا کرتا تھا. توجہ کریں, ابھی جن کو امامت سے کوئی رغبت نہیں ہے, ویسے تو کہہ دیتے ہیں تقلیداً, نہ سمجھی میں, نہ فہمی میں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, لیکن رغبت نظر نہیں آتی. ولایت, اگر ولایت کا نظام نہ ہو, امامت کا نظام نہ ہو, کیا دن دیکھنا پڑے گا آپ کو. فرعون کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ, وہ بہت چھوٹا کام تھا جو فرعون کرتا تھا. حجاج جو کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرتا تھا وہ بہت وحشتناک ہے. اس نے 2 بندے بلائے, ان دونوں کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بیٹیوں کی مکمل معلومات حجاج کے پاس تھیں. اس نے ایک بلایا, ثم ارسل الی اسماء ابن خارجہ, اسماء ابن خارجہ کو کہا اسے بلاؤ. وکانت من فزارۃ, یہ قبیلہ فزارہ سے تھا, اور اسے بلا کر کہا انزوج عبداللہ ابن ہانی ابنتک, اسے کہا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی اس عبداللہ ابن ہانی سے کر. یہ یمنی, یہ جو دہشت گرد تھا, کعبہ جلانے میں اس کے ساتھ تھا اور ہر دیگر جنایت میں, اور یہ اس کی تعریفیں کر کے اب اسے انعام دینا چاہ رہا تھا. انعام حجاج کا, بنو امیہ کا انعام یہی ہوتا تھا, مسلمانوں کی عورتیں اپنے وفاداروں میں بانٹ دیتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے کہ بنو امیہ یہ سب کچھ دیتے ہیں. اب علی کے پاس جاتے, جا کر اپنے حصے سے زیادہ بیت المال مانگتے کہ 2 کلو گندم اور دے دو, وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے, اپنے حق سے زیادہ نہیں دے سکتا. اور بنو امیہ یہ تک انہیں پیشکش کرتے تھے. وہ یہ وجہ بنی, وہاں رش اس وجہ سے پڑا